مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ نماز میں جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی ایسے کام کرنے چاہیے۔ ہاں مٹنا ہے۔ آقا جی گدھے پہ بیٹھے ہیں، ایسی تعلیم دی، پیوند والے کپڑے پہنے ہیں، کہا جسے پیوند والے کپڑے پہنے بازاروں میں پھرا، گدھے کی سواری کی، بخاری شریف کی حدیث، اس نے تکبر نہیں کیا۔ تکبر والا خدا کا دشمن، عبادت میں بھی تکبر آ جاتا ہے۔ ہاں اسی غیر سے انسان کنگھی شنگھی کرے، یہ بھی بعض حدیثوں میں آیا ہے، اور ایسا نہیں کرے، کبھی ایسی داڑھی کو رہنے دے، رومال کو رہنے دے، کبھی کر بھی لے۔ ہاں مسئلے کچھ لمبے ہیں، اس کو اب چھوڑ دو۔ وہ تو کر جو آقا جن کے، وہ کرنے سے گھبراتے، منحوس آیا پھر آیا نہیں، ڈر گیا، بتاؤ مگر ملے گا کیا تم کو؟ جو مریض ہے اس کو پہلے جاؤ، دوسرے بات گدھے پہ چل کے اندر تفضل کے اندر تکبر ہوتا ہے عہدے والوں کے بعد، اندر سے یہ شیطان ہوتے ہیں۔ گدھے پہ چڑھ کر میں کھوتے تھے چڑھا، کھوتے تھے چڑھنا تھا۔ کسی کی عظمت حضرت محمد مصطفیٰ سے زیادہ؟ یہ چیزیں آقا جی نے کی ہیں، بتائیں۔ یہ حال ہے، پھر وہ نہیں آیا جی، تھوڑا بہت لگ گیا ہے وہ، بس سمجھ میں آ گیا۔ یہ اپنے کمالات بتا کہ تم تصرف کرتے تھے جب جرنیل تھے، تمہارے حکم کی عظمت ہے، آقا کے حکم کی عظمت نہیں ہے۔ وہ بات نہیں کرے، میں ایسی باتیں نہیں کرتا، میں نے کہا آقا کا حکم ہے، جدھر لینے آیا تو بہت سے اپنے علوم کا دعویٰ کرتا ہے، پھر تمہیں حکم مانا تجھے کچھ نصیب ہے، تو دیکھ تم نے شیپ کی ہوئی، ان کا حکم نہیں تھا۔ اور بھی ایسے باتیں ہیں، ابھی نہیں آتا ہے، بتا یہ چلنے والے ہیں ظالم کے بچے، یہ اتنے مفاد میں چلتے ہیں، کسی بات نہیں آئے گی۔ داڑھی ویسے سے رکھ لی وہاں، مگر کپڑے پیوند والے پہنتا ہے پرانے، بولتے گھر میں پہنتا ہوں، دیکھ بتاؤ، یہ تکبر ہے نا۔ آقا دودھ اپنا بکری کا خود چو لیتے تھے، پیوند والے کپڑے ڈالتے تھے، گدھے پہ سواری کرتے تھے، خود اپنا سامان کبھی اٹھاتے تھے۔ یہ چیزیں بتائیں، بہت واقعات کبھی میں بتاتا ہوں۔ وہ تو کرو جو آقا اولیاء اکرام کی، چھوڑ دو، یہ تو کرو، وہ بھی کرنا نہیں چاہتے، تو کہاں سے ان کو خدا رسول کی رحمت کو ملے گا؟ بتائیں آپ۔ یعنی انسان ایک چیز کی حصول ہے تو اس کا کچھ وضاحت ہونی چاہیے، اس چیز کو وہ حاصل کرے۔ ساری رات آپ عبادت کریں آسان، سارا دن وظیفے پڑھیں آسان، حج جمعے کریں آسان، یہ سب آسان ہے، لیکن اپنے کو مٹائیں، ادھر علماء بھی فیل ہو جاتے، یہ بڑا مشکل ہے۔ سارا دن رات قرآن پڑھیں، آپ پڑھ لیں گے، روزے مہینوں رکھ لو گے، سب کچھ کر لو گے، ساری عمر کتابیں سب کچھ کرو گے، لیکن مٹنے کا وقت آئے گا، اس میں آپ کو بڑی تردد ہوگی، نفس و شیطان۔ بتائیں اچھے علماء اسی بات سے پھر وہ معرفت کا وہ مسئلہ نہیں کھلتا، ان کے اندر یہ انانیت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، علم کا تکبر ہوتا ہے۔ میں جب یہ ختم نہ ہو اس کا خدا سے جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ تکبر، آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ کہ میری چادر ہے، جس کو ہاتھ ڈالے گا اس کو ہلاک کروں گا۔ تکبر علم کا نہیں ہونا چاہیے، تکبر پیری کا نہیں ہونا چاہیے، مریدی کا نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا جی کو کتنی عظمتیں حاصل تھی، لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے میں سب امت کا سردار ہوں، قیامت کو ساری محشر میرے قدم میں، بہت کچھ کہا اس کے بعد میں فخر نہیں کرتا ہوں، اور کہتے تھے میں ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک بندہ غلام کھاتا ہے، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسی تواضع کی باتیں کرتے تھے۔ بتائیں کوئی غریب بات کرتا تھا تو اسے کان دے کے سردار قریشی ایسے مسلمان ہو گئے۔ اس نے دیکھا ایک غریب عورت حبشن تھی، کوئی بات کریں، آپ سڑک کے کناروں کے بڑے غور سے سنتے رہے، اس سے کہا ہر چیز میں اعلیٰ، حسب میں، نسب میں، ہر لحاظ سے، اور یہ تواضع، یہ اخلاق
بہت متاثر ہوا، کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد۔ واقعہ محسن انسانیت، مسلمانوں کو بھائی، کہا تم میں کوئی فضیلت آپس میں نہیں ہے، عمل کے لحاظ سے فضیلت ہوگی، باقی عربی ہے، عجمی ہے، نسب ہے، حسب ہے، تم سب ایک، کوئی تم کو اس میں وہ درجہ نہیں ملے۔ تو یہ جو نیلگوں کے پرے مقام، اس لیے یہ سب کرنا، کرانا، پڑھنا، پڑھانا، وظیفے پڑھنا، لیکن ساتھ یہ بھی کچھ اپنے نفس کو مارنا ہے تو تھوڑا بہت، کہ اللہ کے آگے آپ دیکھو سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں نا، کہ تیرے آگے میری پوزیشن نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں۔ تو اللہ کے آگے تو اچھا و برا سب جھک جاتا ہے، لیکن جو مسئلہ انسان کو پیچیدہ، جو اس کو رکاوٹ بہت پڑتی ہے جس میں، اللہ کے لیے دوسرے کے سامنے جھک جائے، کہ اس کے لیے اللہ کے واسطے معاف کر دیا، اللہ کے واسطے اس کے سامان اٹھا لیا، اللہ کے سامنے پوزیشن گرانے کے اس کے گھر کی لیٹرین دھو دی، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان ساری میں سجدے کرتا رہا، اگر مجھ کو سجدہ کرتا، میں ہی کہتا ہوں، آدم تو نہیں کہتا، تو میرا حکم اس کو سجدہ کر دے، کا ادھر نہیں کر، اس کے سامنے جھکوں، بس کا جھکنا ہے، لیکن میری وجہ سے جھکنا نا، میں نے کہا ہے نا، پھر کیا حرج ہے، پھر بھی نہیں جھکا۔ تو یہ چیزیں علماء اقبالوں کو راز، قسمت والا نکل جاتا ہے، قسمت والا نکل جاتا ہے، کہ اللہ تیرے سامنے میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، جیسے نماز میں ایسے بعض اعمال کرے، کسی نے تم پر زیادتی کی، تم عہدہ رکھتے تھے، تم قدرت رکھتے تھے، اسے زیادتی بھی قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دیا اللہ کے لیے، اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی، یا کوئی ظلم کیا، ہم نے کہا چل چھوڑ، بہت بڑا درجہ ملے گا۔ یہ نوکر تھا تمہارے گھر کھانا کبھی ساتھ کھلا لیا، کبھی وہ دیر سے آیا خود ہی موٹر دھو لی، کبھی اس کے جوتوں کو خود ہی پالش کر کے دے، تمہارا جوتا پڑا تھا، میں اپنے جوتے پالش کر رہا تھا، تمہارے پاس پڑے تھے نوکر کا، میں نے آج کو فس دیکھو پانی ڈالے آپ، تواضع کی، اپنے ساتھ کھانا کھلا لیا۔ یہ چیزیں ہیں، اس کے بڑا تفصیل آگے آستے آستے ہوتا ہے، لیکن یہ جب تک اندر سے ختم نہ ہونا، مرتے دم تک عبادت کرے اس کو وہ بات نہیں ملتی۔ یہ سب آسان ہے، لیکن یہ جو ہے یہ مصیبت ہے۔ اویس کرنی کہتے پہاڑ کو سوئی سے کرے دو، ہاں جی، کتنا مشکل ہے، کہا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دلوں سے تکبر نکالنا مشکل، ہاں یہ بڑا مشکل۔ یہ مسئلہ کچھ ایسا ہے، اس لیے کوشش کریں جو سنتوں میں ہے وہ کبھی پیمند والے کپڑے ہفتے میں دفعہ ڈال لیا کریں، اور گھر میں اختلاف نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، اگر بے ادب و حضرت مند سے پھر نہیں، اچھا وہ بھی گناہ گار تم بھی گناہ گار، اختلاف ہوگا، اس سے چپی اچھی۔ وہ پیمند والے ایسے ہوں، پاک ہوں، صاف ہوں، لیکن دکھنے میں بدنما اور برے لگتے ہوں، اور اس کو اسے ایسے خوبصورتی سے نہیں لگانا جیسے فٹ بال والے کھیلتے ہیں، بے تکے ایسے، کبھی ایک دو دن ایسے پہن لیے، دو دن تواضع کی، لیکن خدا نے حج میں بولا کہ تواضع سے آؤ، دو کپڑوں میں آؤ، سر ننگا آؤ، بتاؤ، کبھی کہا مسجد میں آؤ زینت سے آؤ، اچھے کپڑے پہن لو، اگر اچھے کپڑے پہنے خدا کا شکر کر، اس کی نعمت کا اظہار، تکبر کا نہیں، اور دوسرے پٹے پٹے کبھی پہنے، ان کے ساری تیرے سامنے میں اپنے کو اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہوں، تیرے سامنے میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، میں ٹریکٹر میں بھی ہو سکتا ہوں، میں کتوں میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، اللہ کے سامنے کیا کچھ نہیں، تیری عظمت کے سامنے اتنا گرنے کو تیار، اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی عظمت ہے، من تواضع للہ، جس تواضع کیا خدا اس کو بلند کرتا۔ ایک شخص آیا، کسی ہمارے مشائخ کے واقعات میں سنا رہے تھے کہ شہر کا بہت بڑا آدمی تھا، کہا مجھے خدا تعالیٰ سے محبت اور رابطہ چاہیے، کہا تم سے نہیں ہوگا، ذکر اذکار بھی کر لے جاؤ فائدہ نہیں ہوگا، یہ بھی نہ لو، تم ایسے ہی ٹھیک ہو، کہا نہیں ہمارا جی چاہتا ہے، کہا جو مٹنا وہ تو تم سے ہوگا نہیں، تو ذکر اذکار کا کیا ہوگا، ذکر اذکار کو چھوڑ، جیسے جو پڑھ لے تو ٹھیک، اس کا جی میرے دل میں ایسے شوق ہے، چاہتا ہوں آپ، اس سے کہا پہلے ایک کام کرو، اس نے دیکھا مٹنے والی بات اس میں ہے تو پھر اس کو چلائیں طریقت میں، ورنہ چھوڑ، اس سے کہا بازار سے کوئی ڈھول لاؤ، اس کو گلے میں ڈالو، اور دوسرے کپڑے مراسیوں والے پر بازار میں ڈھول بجاؤ، اس طریقت میں اندھا ہو کے چلنا پڑتا ہے،
اندھا ہو کے جب چلے جس شیخ میں اثر محسوس کا، اثر نہ تو نہ چلے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہاں جب تک تجربہ نہ لے، تجربہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ رہے، اگر اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی محبت سے اس کا دل مائل ہوتا ہے، ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے درود، تو سمجھو پھر خیر ہے۔ یہ چیزیں نہ کرے، ایسا اندھا ہو کے چلنے کا، تب اندھا، یہ نہیں تو نہ اندھا ہو، بیڑا غرق ہو جائے۔ بہت پینے لوگوں کا کھانا خراب کر دیا، ہاں، نام لے کر بیڑا غرق کیا۔ بہرحال اس کو بولا اگر آپ یہ کام کر لیں پھر سے کار ہو جائے گا، اگر آپ قسمت اچھی تھی، نیت اچھی، سمجھدار، اس کا میں کر لوں گا یہ کام۔ بازار گیا، ڈھول ڈال لے کے آیا، مراسی والے کپڑے کا یہ ڈھول ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ پوزیشن ہے میری اس وقت، اس کا بازار میں جاؤ، اس کو بجاؤ، پھرو، اور جب شروع کرو تو دل میں نیت رکھنا اللہ کی عظمت کا، اس کی عظمت کے سامنے میں گرنے کے لیے کیا کہ میں بسم الحبیب ابتدا، جس سے محبت اس کے نام سے چلا ہوں۔ کہتا ہے آیا دل کھلا ہوا تھا معرفت خدا سے، ولی اللہ تھا ایسے بیٹھا۔ یہ مرنا بڑا مشکل ہے، ابلیس نہیں مرا جی، ساری عمر سجدے کی، میں نے ادھر سجدہ کا، کہتا ادھر نہیں جھک سکتا۔ بھائی ادھر جھکنا میرے کہنے سے، میں نے کہا تو میرے سامنے جھکنا ہے۔ رشتہ دار آپس میں تو نہیں کہتے اس نے زیادتی کی، اس نے یہ کی۔ اچھا رسول اللہ فرماتے ہیں افضل الحسنات، افضل نیکیاں اور افضل اللہ تعالیٰ قریب ہونے والے وہ اعمال ہیں جو تم سے ناتا توڑے تم جوڑو، اس نے تم کو رشتہ نہیں دیا تم دے دو، ہم بھی نہیں جائیں گے، وہ ہمارے نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے، اس نے صلہ رحمی توڑی تم نہ توڑ دیتے، بتاؤ، ہمارے جینے پہ نہیں آتا ہم بھی نہیں جائیں گے، تم جاؤ، انتصل من قطع، آقا جو تم سے توڑے تم نہ توڑو، کہ تم بالمقابل اس کو نہیں سوچے نہیں آئے، تم سوچتے اگر اللہ راضی ہے تو میری ذات کچھ نہیں، میں جاؤں گا اللہ کے لیے، مقصد تمہارا خدا رسول ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں جی خود ہی آیا تھا، ہم گیا، ہم تو جانے والے تھے نہیں، کوئی بات نہیں، کس کی ناک نیچی ہوئی؟ تمہاری ناک نیچی نہیں، تم نے اللہ کے سامنے ناک نیچی کی ہے، وہ سمجھتا ہے ہمارے سامنے ناک نیچی کی ہے، اس کی ناک نیچی ہوئی تو ہم گئے، پہلے یہ نہیں تو ہم بھی جانے والے نہیں تھے۔ اب سمجھیں، وہ ایسا آپ اس سمجھ کو نہ دیکھیں، آپ اللہ رسول کی عظمت کے لیے اپنی ناک نیچے کی ہے، لیکن اللہ رسول کی نیت سے تمہاری ناک خدا سے اس کے نیچے نہیں ہوئی، لیکن وہ سمجھتا ہے یہ پہلے ایسے نیچے کی۔ یہ چیزیں جیسے یہ بڑی مشکل ہے، اگر یہ ہو جائے نا تو عبادت کا نام ہوگا تمہارا کام بن جائے، تم اور خدا کٹے۔ بس تمہارے اندر سے آواز آئے گی تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، کیفیت تاری ہوگی، محسوس کرو گے تو دل میں آتا ہے سمجھ گیا تیری پہچان ہے۔ تو یہ خالی ہو نا ان بتوں سے، یہ انانیت سے، یہ خودی سے، یہ میں سے، ہاں، انتوتی امن حرمک، جس سے تمہارے سے وقت پہ کام نہیں آیا، تم نے کہا اس کو مصیبت پر پتہ چلے گا، تم نے کہا جاؤ خدا ادھرنا، وہ تمہارے کام ہے، تم اس کے کام آ گا، بھائی ہر خدمت کے لیے حاضر نہیں کہہ سمجھا اس کے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہیے، اچھا ہوا اس کے ساتھ، اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا نا ایسے، اب اس کو مدد کی ضرورت نہیں، آپ نے انتوتی امن حرمک وانتعفو امن ظلمک، جو تجھ پہ زیادتی مصیبت کرتے درگزر کر جا، بدلہ لینا جائز ہے لیکن چھوڑ دینا افضل۔ حضرت علی کتنے بہادر تھے، ایک کافر کو گرایا، اس کو کہا قتل کروں، اس نے کہا قتل تو ہو ہی جاؤں گا، تھوک ہی دو، اب تو بچنا تو ہے نہیں ہے، یہی تو ہونا ہے جو ہونا، قتل ہی ہونا، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی آرام سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ حیران ہو گیا، اس کے یہ کیا، کہا کیسے چھوڑ دیا؟ کہا ہمارا تمہارے سے جھگڑا تھا خدا تعالیٰ کی عظمت اور محبت کی وجہ سے، تم جب تھوکا مجھے غصہ آیا، اس سے میرے پر میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے مسئلہ بیچ میں گڑبڑ گیا، اپنا بھی غصہ ذات کا آ گیا، میرا مسئلہ جب آ گیا خدا کے مسئلے میں شریک ہو گیا، اس لیے اب تم کو چھوڑ ہی دینا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب چھوڑ ہی دینا ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، کہتے کسی کے گناہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، تقدیر ہے، اگر تم پہ وقت آ جائے پھر لاکھ مجھے بھائی کر کے بات کی، ایسے نہیں کرنا، خدا کا بھائی غضب ہو گیا خدا کا تم پر، ہم پر
حاتم طائی کی آقا جی نے اس کی بیٹی کی عزت کی. ایک جا رہا تھا، حاتم کا سر لینے کے بادشاہ نے کچھ انعام رکھا تھا. اس سے پوچھا تم مہمان ہو میرے؟ حاتم کا اس کو نہیں پتہ تھا حاتم اور بڑے وہ کام ایسے کرتا تھا. سخاوت اللہ کو سخاوت درگزر کرنا بڑی چیز ہے، اس کے لیے رستہ نکالنا رحمت. کہ کچھ بات بتاؤ، کہا نہیں بات بتانے کے لیے. اس نے دیکھا مہمان نوازی، کیا بات بتاتے ہیں، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا نہیں. اس کے دراصل میں نکلا ہوں حاتم کو ڈھونڈ رہا ہوں، بڑے انعام کی کچھ ایسے پیشکش ہے، اگر کہیں مجھے ہتھے لگ جائے اس کا سر کاٹوں لے جاؤں بادشاہ بڑا انعام ملے گا. اس کے تمہارا کام بنتا ہے. تو کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی حاتم ہوں، خالی نہ جاؤ میرے در سے لے لو سر. حیران ہو گیا. کہتا ہاں. اور بھی ایسے واقعات. اس کی لڑکی سخاوت. اللہ کہتے اگر ایک دوسرے سے بدلا لو تو انتقام جائز ہے، اگر درگزر کرو تو اچھا، اس کا پردہ کرو تو اچھا. آگے کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو، سب سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. خیر الخطائین التوابین، تم میں سے بہتر جو توبہ کر لے. ہاں سبھی ہم گناہ گار ہیں، اللہ سب کو بخشے اور سب کو مصیبتوں سے چھڑائے. بولو ہاں. اور مسلمانوں خدا اتفاق اور محبت پیدا کرے انشاءاللہ تعالی. اسی پہ ختم کرتا ہوں. چلوں ہاں جی میں تھک گیا ہوں. یہ 10 منٹ آپ کو سلسلہ ادریسیہ کا کچھ سنائیں گے. اس لیے جس استاد سے انسان مستفید ہو، جس مدرسے سے، تو پھر اسی کے گیت گائے. قرآن حدیث نے یہی تعلیم دی ہے. ہوتا خدا رسول سے لیکن نسبتیں ہوتی ہیں کسی. تو ہم کو طریقہ ادریسیہ سے اتنی رحمت ہوئی ہے، کرم ہوئے وظیفوں سے، جس سے ہم کچھ جمے ہیں. تو اس طریقہ سے کہ 10 منٹ 12 منٹ یہ پڑھیں گے تو میں جاتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، چائے بھی پیتا ہوں. تم 10-15 منٹ سن لو، مجھے اجازت دو. میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟